دوستوں، اس ویڈیو میں بتائی گئی معلومات شفقت رسول کی کتاب سے لی گئی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔ مشرف دور میں اس بات پر بے حد زور دیا گیا کہ پاکستان میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کو فروغ دیا جائے۔ دراصل مذہبی انتہا پسندی ختم کر کے امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں مشرف نے حدت پسندی، روشن خیالی اور معتدل پاکستان کے الفاظ اس تواتر سے استعمال کیے، اور خاص طور پر میڈیا کے سامنے ان لفظوں کو اس قدر استعمال کیا گیا کہ ہر پاکستانی ان الفاظ کا عادی ہو گیا۔ مگر پاکستانیوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ نئی اصلاحاتیں صرف اس لعنت میں اضافے یا ان لفظوں کو لوگوں میں متعارف کرانے کے لیے ہی نہیں استعمال ہو رہی، بلکہ ان کے پیچھے ایک گھناؤنا منصوبہ کار فرما ہے۔ یہ منصوبہ دراصل امریکہ کے شیطانی دماغوں کا تشکیل دیا ہوا تھا، اور اس کی روح سے پاکستان میں اسلام اور اس کی تعلیمات کو بتدریج ختم کرتے ہوئے لوگوں کو مغربی مذہب کے قریب لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مذہب اور دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے بے دینی کی طرف راغب ہو جائیں۔ چنانچہ نہ صرف روشن خیال پاکستان کی تشکیل کے لیے مشرف دور میں بھرپور اقدامات کیے، بلکہ ذرائع ابلاغ اور مخلوط تقریبات سے اریانی اور فحاشی کی ایسی مثالیں قائم کی گئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی تھیں۔ حکومت کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں عورتیں اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئی کہ انہوں نے ہر حد کو پار کرنا جدت پسند اور ترقی یافتہ نظر آنے کا طریقہ سمجھ لیا۔ حتیٰ کہ وفاقی حکومت میں شامل وزراء خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ نیلوفر بختیار وہ خاتون ہے جنہیں سابقہ دور میں اپنے آزاد نظریات اور بے باک رویے کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہوئی۔ اس خاتون کی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے عیاش رہنماؤں نے اسے پارٹی میں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے اور اسے سیاحت کی وفاقی وزیر کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ نیلوفر بختیار نے نہ صرف اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مراد حاصل کی، بلکہ اریانی اور فحاشی کو عام کرنے میں پیش رہیں۔ ذرائع کے مطابق نیلوفر نے اپنے متعدد عزیزوں کو سرکاری خزانے پر ملکی اور بین الاقوامی سیاحتی مقامات کی سیر کروائی اور طویل قیام کے دوران انہیں اعلیٰ مراد بھی فراہم کی۔ ان تمام اخراجات کو ملکی خزانے سے ادا کیا گیا۔ ملکی سطح پر اس کھلی ڈلی وزیر نے متعدد ایسے میلے منعقد کروائے جن میں سیاحت کو فروغ دینے کے نام پر مخلوط محفلیں منعقد کروا کر غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ بےہودگی اور فحاشی پر مبنی سرگرمیاں انجام دی جاتی رہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان غیر ملکی مہمانوں کی تقلید میں اور ان کے ساتھ خود کو ترقی پسند اور روشن خیال ثابت کرنے کے لیے نیلوفر اور ان کے خاص مہمان، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہوتی، ان محفلوں میں بالکل اسی طرح گھل مل جاتے جیسے ان کے غیر ملکی مہمان کر رہے ہوتے۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید عام پاکستانی اپنی اس روشن خیال اور ترقی پسند وزیر کے کارناموں سے بے خبر ہی رہتے، مگر اس بے باک اور نڈر خاتون نے ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا جس سے نہ صرف نیلوفر بختیار کے کرتوت قوم کے سامنے کھل کر آ گئے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہوا یوں کہ نیلوفر بختیار کو جب سے سیاحت کی وزارت ملی تھی، وہ اسے اپنے تمام شوق پورے کرنے اور غیر ملکی افراد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ چنانچہ اس کی ملاقات ایک ایسے غیر ملکی انسٹرکٹر سے ہوئی جو ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر زمین پر اترنے کا ماہر تھا۔ جلد ہی اس شخص کی نیلوفر سے دوستی ہوئی اور اس نے نیلوفر کو پیراشوٹ جمپنگ کی خصوصی تربیت دینے کی حامی بھر لی۔ شوق کی ماری اس بے باک پاکستانی خاتون وزیر نے اپنے اس غیر ملکی انسٹرکٹر کی باہوں میں قربت کے مزے لیتے ہوئے فضا سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر آنے کی تربیت لینا شروع کر دی۔ اس خاتون نے ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی تمام حدود کو بھلا کر اپنی اصل فطرت ظاہر کرتے ہوئے ایسی فضائی چھلانگیں لگائیں جن کے دوران وہ پوری طرح اپنے اس غیر ملکی انسٹرکٹر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نیلوفر نے اس پر بس نہیں کی، بلکہ اس کا شوق مظاہرہ عوام کے سامنے ظاہر کرنے کی ٹھان لی۔ نیلوفر بختیار کے قریبی حلقوں نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی کہ عوام کے درمیان ایسا مظاہرہ کسی طور پر بھی مناسب نہ ہوگا، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی اور یہ اپنے اس غیر ملکی دوست کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا عوامی مظاہرہ کرنے پر پزید رہی۔ بالآخر اس نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایسا گھناؤنا منصوبہ بنایا جو اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے انتہائی نامعقول تھا۔ نیلوفر بختیار نے زلزلہ زدگان کے لیے چیریٹی فنڈ حاصل کرنے کے نام پر یہ چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر اخبارات اور ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو ملی تو وہ کافی حیران ہوئے۔ تاہم اس حیرت انگیز واقعے کی کوریج کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے لوگ پہنچ گئے۔
वफाकी वजीर सियाहत नीलूफर बख्तियार ने इन मीडिया नुमाइंदों के सामने हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, ऐसी हालत में कि उसने बहुत टाइट ट्राउज़र पहना हुआ था और उसके गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर दोस्त ने पीछे से पूरी कुव्वत के साथ अपनी गिरफ्त में ले रखा था। फिजा से ज़मीन तक का सफ़र इसी तरह तय किया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने इस छलांग की भरपूर कवरेज की। छलांग लगाकर ज़मीन पर उतरने के बाद भी हमारी वफाकी वजीर का दिल नहीं भरा। इस इंतहाई बेबाक खातून वजीर ने ज़मीन पर उतरते ही अपने पैराशूट की रस्सियों से खुद को आज़ाद किया और फिर सारी दुनिया के कैमरों और मीडिया के लोगों की परवाह किए बगैर दौड़कर अपने इंस्ट्रक्टर से लिपट गई। इस मंजर को देखकर वहाँ अक्सर पाकिस्तानियों की नज़रें शर्म से झुक गईं, मगर इस बेशरम वजीर को कतन शर्म न आई। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में मज़ीद भी पाकिस्तानी सियासतदानों का असली चेहरा आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।